حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی تفصیل ذرا ایک دو فقرات میں سن لیں۔ آپ نے اپنے ماموں کی بڑی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا جس کا نام تھا حضرت لجہ، اس سے 6 بیٹے متولد ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور نکاح کیا، 4 بیٹے اس سے متولد ہوئے، تو 6 اور 4 10 ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک نکاح کیا حضرت راحیل کے ساتھ جو حضرت لجہ کی چھوٹی بہن ہے۔ اس شریعت میں 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا جائز تھا، یہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں منع ہوا ہے۔ حضرت راحیل کے ساتھ نکاح کیا، 2 بیٹے متولد ہوئے، ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت بنیامین چھوٹے ہیں۔ جس وقت حضرت بنیامین کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک پھوپھی جان تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بہن، وہ ایک دن آپ کے گھر آئیں تو آپ کے سارے بیٹوں سے ملی، تو ان کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے یوسف علیہ السلام لگے۔ تو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھوں، آپ کے پاس تو اتنے بیٹے ہیں، تو ایک یہ ہمیں دے دیں تو ہم ان کی اچھے طریقے سے پرورش کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بہن کی بات کو ٹھکرا نہیں سکے، موڑ نہ سکے، آپ نے ساتھ بھیج دیا، لیکن دل نہیں لگتا تھا آپ کا۔ ہر روز یاد آتے تھے یوسف علیہ السلام، بہانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام جاتے اور دیکھ آتے، مل آتے۔ عمر مبارک اس وقت آپ کی تقریباً 5 سال تھی یوسف علیہ السلام۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن سے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کے بنا نہیں رہ سکتا، لہذا آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں، یہ میرے پاس رہیں گے۔ بہن نے ایک ہیلا کیا کہ میں بھائی ان کے بنا نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، 1 ہفتہ یہ آپ کے پاس رہیں گے، 1 ہفتہ میرے پاس رہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ بہن نے کہا یہ پہلا ہفتہ یہ میرے پاس رہیں گے، پھر آپ آ کے لے جائیے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب آپ کے لے جانے کا ٹائم آیا تو روایات کے اندر ہے کہ پھوپھی جان نے کیا کیا، ہیلا کیا آپ کو اپنے پاس رکھنے کا، محبت سے مجبور تھی۔ اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پٹکا ان کے پاس تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ پٹکا تھا جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے میدان مینا میں لے گئے تھے، تو ان کے ہاتھ اور پاؤں اس پٹکے کے ساتھ باندھے تھے۔ وراثت میں وہ پٹکا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کو ملا تھا، دادے کی وراثت سے۔ آپ نے کیا کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے نیچے آپ کے پیٹ کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ ہیلا کرنا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کا۔ جب آپ کو لے جایا گیا باپ کے پاس تو پیچھے پھوپھی جان چلی گئی، کہا بھائی جان وہ جو دادا جان کی وراثت سے مجھے پٹکا ملا ہے وہ مجھے مل نہیں رہا، وہ کہاں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ یوسف علیہ السلام کو میرے گھر سے لینے گئے ان سے کوئی چوری کر کے لے آیا ہے۔ اس وقت یہ اصول تھا شریعت کا کہ چور سے اگر مال برآمد ہو جاتا تو جس کا مال ہوتا وہ اس کے پاس بطور غلام رہتا جب تک وہ اس کو جانے کی اجازت نہ دیتا، خدمت کرتا ان کے گھر کی۔ بہن نے وہ باندھا ہوا تھا نیچے یوسف علیہ السلام کے کرتا مبارک، تو ادھر ادھر باقی بھائیوں کے باقی لوگوں کے دیکھ دکھا کے پتہ تو تھا، یوسف علیہ السلام کے کرتے کے نیچے دیکھا تو کہا یہ پٹکا یہ لے کے آئے ہیں، اب لہٰذا مال ان سے برآمد ہوا ہے، میں ان کو لے کے جا رہی۔ محبت کیا کیا کرواتی، اور لے کر پھر یوسف علیہ السلام کو لے کر چلی۔ 2 سال آپ پھر وہاں رہے۔ اس کے بعد بہن کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اب بھائی ان کو میں اپنے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس لے آئے اور یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے پاس رہنے لگے۔ بڑی محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتی مگر یہ کوئی الگ ہی محبت تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے اور اپنے باپ سے کہا ابا جان مجھے رات خواب آیا ہے۔ کیا خواب آیا؟ کہ خواب آیا میں نے دیکھا ہے کہ چاند
اور سورج اور 11 ستارے زمین پہ اترے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب آپ نے اپنے باپ سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تعبیر بھانپ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے بچے، اس خواب کا تذکرہ آپ نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تجھ سے جیلس ہوں گے اور تجھے تنگ کریں گے، یہ خواب انہیں مت بتانا۔ اب یہ خواب آپ کی نبوت پر دلیل تھی، اشارہ تھا کہ اللہ آپ کو نبوت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نبوت ان میں منتقل فرمائے گا۔ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ میرا بیٹا وقت کا پیغمبر ہے، نبی ہے۔ فرمایا اس بات کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ فرمایا کہ اللہ پاک تجھے 2 چیزیں عطا فرمانے والا ہے اس خواب سے، جو اس کی جو تعبیر سے معلوم ہو رہا ہے۔ ایک چیز اللہ پاک آپ کو یہ عطا فرمائے گا کہ خوابوں کی تعبیر عطا فرمائے گا، کہ جو بھی کوئی خواب دیکھے گا اس کی تعبیر اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ کیا ہے؟ آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں گے، تعبیرات کا علم اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت آپ کو نبوت عطا فرمانے والا ہے، اس لیے اس بات کا تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تعبیر کیا کہ 11 ستارے ہم ہیں اور ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے تابع ہو کے رہیں گے۔ تو ان کے دل کے اندر شیطان نے حسد پیدا کر دیا۔ حسد بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم بالحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا حسد سے بچو، یہ اتنی بری چیز ہے۔ فرمایا اس طرح انسان کے اعمال کو جلا کے راکھ بنا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ بنا دیتی۔ تو اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ حسد پیدا کر دیا۔ اب آپس میں وہ مشاورت کرنے لگے کہ بات یہ ہے، کوئی ایسا طریقہ تلاش کرو، کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو کہ ہم بھائی یوسف کو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دے تاکہ باپ کی محبت ہم حاصل کریں۔ باپ ساری محبت ان کو دیتے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، لہٰذا جب یہ نہیں ہوں گے پھر ان کی توجہات کا مرکز ہم رہیں گے، تو لہٰذا ان کو جدا کرو۔ اب کئیوں نے بیچ میں کہا قتل کر دو، کئیوں نے کہا یہ کر دو، لیکن جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا یہودا۔ اس نے کہا قتل کی طرف نہ جاؤ، قتل انسانیت بڑا جرم ہے، یہ نہ کرو۔ کیا کرو؟ اس نے کہا کوئی ایک ایسا لاوارث ویرانے میں ایسا کنواں تلاش کرو جدھر کوئی آتا جاتا نہ ہو، قریب آبادی کے نہ ہو، وہاں لے جا کے اس کنویں کے اندر ڈال دیں گے، مرنا ہوا تو وہاں مر جائیں گے، بچنا ہوا تو بچ جائیں گے، ہم اس طرح خون نہیں کریں گے ان کا۔ سارے بھائی یہودا کی بات کو مانتے تھے، انہوں نے اتفاق کر لیا، انہوں نے کہا یہ بات درست ہے، یہ ٹھیک ہے، قتل نہیں کریں گے، کنویں میں جا کے ڈال دیں گے، کسی ویران کنویں۔ اب اگلی بات یہ تھی کہ باپ تو جدا نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ سے، تو ان کو لے کر کیسے جائے؟ اس پر کئی دن مشاورت کرتے رہے، کیا کریں کیا کریں۔ بالآخر باپ سے اجازت طلب کی، آپ نے نہ دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم خود یوسف علیہ السلام کو ہی بہکاوے میں لاتے ہیں۔ کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو، آج غلہ بانی کے لیے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ہم چلتے ہیں، وہاں آپ کو بکریوں کا دودھ پلائیں گے، وہاں ہم کھیلیں گے اور آپ کو میدان میں کھیل کود دکھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میں ایسے نہیں جا سکتا جب تک میں ابا حضور کی اجازت نہ طلب کر لوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حالانکہ ایج تو آپ کی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس ایج کے اندر اتنی میچورٹی بتاتی ہے کہ آپ وقت کے پیغمبر ہیں اور باپ کے کتنے تابع دار اور فرما بردار ہیں۔ کہا ابا جی اجازت دیں گے تو جائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود ابا جی سے اجازت لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے آگے کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی محبت میں اتنے مستغرق ہیں کہ یہ ان کی بات کو موڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان میں آج بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ جا کے کھیل تماشا ادھر کہتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے، وہاں بکری کا دودھ بھی پلائیں گے، میں آج ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ بدل ناخواستہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، کہا چلے ٹھیک ہے تم لے جانا، لیکن خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کھیل تماشے میں لگ جاؤ اور یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، خیال کرنا، آخر اللہ کے نبی ہیں۔ کیسا اشارہ آپ نے دیا؟ فرمایا کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، خیال کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اتنے طاقتور ہیں،
اتنے پاور والے ہیں، بھلا ایک بھیڑیا، ہم اتنے بھائی ہیں تو کیسے اٹھا کے ان کو لے جا سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جب جدا کیا نا اپنے آپ سے، تو تاریخ میں اس میں تفسیر کی کتابوں میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی گود میں اور ان کی پیشانی کو چوما اور کہا مجھے جی بھر کے تک لینے دیں، پتہ نہیں پھر دوبارہ ملاقات ہو کے نہ ہو۔ اچھا، یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ چل پڑے، وہ لے کے کنان سے ایک سائڈ کی طرف چل پڑے جہاں وہ بکریوں کو چراتے تھے، تقریباً وہ 6 کوس کے فاصلے پر تھا وہ علاقہ، وہاں لے گئے۔ جب دور آبادی سے نکل گئے نا تو اب ان کے تیور بدل گئے۔ پہلے وہ بڑے لال لڑا رہے تھے، بڑا پیار جتا رہے تھے، لیکن اب تیور بدل گئے۔ اب وہ تان و تشنیع پہ آ گئے کہ اچھا تم نے جھوٹ بولا نا باپ سے کہ مجھے خواب آیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے تابع رہیں گے؟ اور تان و تشنیع کے بعد مار پیٹ پر اترا ہے، ایک کدھر سے تھپڑ مارتا ہے، کدھر سے مارتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی ہو تم، اور تمہاری محبت تھی کہ میں تمہارے ساتھ آیا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور تم مجھے مار رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے بس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی تو آپ بڑے بھائی یہودا کے پاس گئے، کہا سنا آپ نے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیری موت قریب آ گئی ہے، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ یہودا نے پھر ان سے کہا کہ یہ نہ کرو، ہمارے ہاں جو بات طے ہوئی ہے اس پر رہو، مار پیٹ پر بات طے نہیں ہوئی، مارنا نہیں تھا، مارنا نہیں ہے، کنویں کے اندر ڈالنے کی بات ہوئی ہے تو کنویں میں ڈالیں گے مگر ایسا نہیں کرنا۔ وہ لے کر کنویں کے قریب چلے گئے، اور جب ظالم ہو جاتے ہیں تو پھر بھائی بھی ظالم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، آپ کے کپڑے اتار دیے، کپڑے آپ کے کرتا اتار دیا، آپ کے کپڑے اتار دیے، مارا پیٹا، اور پھر آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ تقدیر کیا کیا فیصلے کرواتی ہے، حالات کیسے کیسے گلٹی کھاتے ہیں۔ وقت کے پیغمبر ہیں، نبی، ابن نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، پیچھے دادا بھی نبی ہے، آگے اولاد بھی، تو یہ کیا سین ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیا، باندھ کے ڈول کے اندر بٹھا دیا کہ اس کنویں میں نیچے ان کو لٹکا دیں۔ رسی تھی یہودا کے ہاتھ میں، جو بڑا تھا اس کے ہاتھ، وہ رسی لٹکا کے آرام آرام سے نیچے لے جا رہا تھا۔ ابھی آپ درمیان میں گئے تھے کہ شمعون ایک ان کے بھائی کا نام تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے رسی بیچ میں کاٹ دی۔ اس کی منشا یہ تھی کہ یہ یہودا مارنا نہیں چاہتا، لیکن ہماری منشا ہے کہ مر جائیں، اور رسی کٹے گی تو یہ نیچے جا کے زور سے گریں گے تو مر جائیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے۔ مگر جسے اللہ رکھے، یہ کیسی نصیحت آموز بات ہے کہ جتنے مرضی مارنے والے ہوں، رب نہ چاہے تو کوئی مر نہیں سکتا۔ کیا کسر چھوڑی، باپ جائے بھائی تھے لیکن کیا کر دیا، تو جیسے ہی رسی کٹی ہے اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ کہاں تھے سیدنا جبرائیل علیہ السلام؟ سدرۃ المنتہا پر، 7 آسمانوں سے اوپر، عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا۔ حکم ہوا کہ جاؤ، میرے پیارے یوسف علیہ السلام پانی کی سطح تک نہ پہنچے کہ اپنے نورانی پر نیچے بچھا دیں، امانت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے، اپنے پروں پر بٹھایا، پانی میں گرنے نہیں دیا، ایک پتھر کے ٹکڑے کے اوپر آپ کو بٹھا دیا۔ اب یہاں مختلف آراء ہیں علماء کی تفسیر میں کہ آپ کنویں میں کتنا عرصہ رہے۔ ایک تفسیر میں یعنی معتبر جو روایت وہ یہ ہے کہ 1 دن 1 رات آپ نے اس پانی میں گزارا، وہاں کنویں کے اندر رہے آپ، رات کا اندھیرا ویرانہ۔ اس وقت آپ نے فریاد کی، کہا کوئی تو ہو یہاں جو میرے ضعیف العمر باپ کو جا کے میرے حالات کی خبر دے اور جا کر بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں کہاں ہوں۔ جب آپ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے اور آپ رو رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی کا نزول کیا، فرمایا میرے پیارے اب گھبرائیں نہیں، الہام کیا نا آپ کے دل کے اندر، القاء کیا، فرمایا کہ وقت آئے گا کہ یہ بھائی جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ہم وقت بدلیں گے، وقت آئے گا کہ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے مگر آپ کو پہچانیں گے نہیں کہ یہ ہے کون۔ حالات اس وقت یہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت متعین ہے۔ میرا رب چاہتا تو آنے واحد میں بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے ایک وقت متعین ہے، کہاں سے کہاں آپ نے جانا تھا، کیا کیا حالات آپ نے دیکھنے تھے،
اور پھر آپ کو کس مقام پہ لا کھڑا کرنا تھا اور پھر بھائیوں کو سائل بنا کے اسی بھائی کے دروازے پہ لے جانا۔ تو فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، دل تھوڑا نہ کریں۔ وہاں پہ آپ رہے، ایک دن ایک رات گزر گیا۔ اب جو بھائی تھے انہوں نے جو کرتا آپ کا اتار لیا تھا، کپڑے اتار لیے تھے، اب سوچنے لگے جب باپ کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے، ابا جی تو بات مانیں گے نہیں، وہ تو ہم پر پہلے اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اچھا اب مشاورت سے پہلے کہنے لگے لو اس کام سے تو جان چھوٹ گئی، اب توبہ کر لو، اب اللہ کے ہاں توبہ کر لو، توبہ طائب ہو جاؤ، باپ کی بھی اتنی خدمت کرو کہ ابا کو ہم پر ٹرسٹ آ جائے، اعتماد آ جائے، ہم بڑی ان کی خدمت کریں گے، جو معاملہ تھا وہ تو جو رستے کا کانٹا تھا نکل گیا، اب توبہ طائب ہو رہے ہیں کہ توبہ کر لو۔ انہوں نے کیا کیا، کوئی بات سدائی نہ دے، سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں۔ ایک بولا کہنے لگا چھوڑو بس، ہم جب جائیں گے تو کہہ دیں گے کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی میں، تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے، تو ہم نے کہا ہمارے سامان کے پاس بیٹھو۔ وہ سامان کے پاس بیٹھے تھے تو پیچھے سے بھیڑیا آیا اور وہ ان کو لے گیا، ہم بڑا پیچھے بھاگے مگر وہ ہم نہیں چھڑا سکے، وہ لے کر بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ کرتا جو ہم نے اتارا ہے یہ اب ہمارے کام آئے گا۔ بکری کا ایک بچہ انہوں نے ذبح کیا، اس کے ساتھ اس کو خون آلودہ کیا کر کے اب چل پڑے۔ شام ہوئی، قرآن نے کہا اندھیرا پڑ گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار میں تھے کہ روتے پیٹتے کنان میں داخل ہوئے۔ گھر میں گئے، کہنے لگے ہم لٹ گئے، کیا ہو گیا، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، مکر کر رہے تھے، بہانے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے کہ وہی ہوا جو آپ نے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا لے جا۔ ہم نے بٹھایا تھا اپنے جوتوں کے پاس، اپنے سامان کے پاس، اور ہم بھاگ رہے تھے لیکن وہ پیچھے سے بھیڑیا آیا تھا، ان کو لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا نہیں لے جا سکتا، سیدھی بات بتاؤ کیا ہے، کہتے بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو یہ بھی روایات کے اندر ہے کہ وہ کہیں سے جنگل سے ایک بھیڑیا پکڑ کے لے آئے، اس کے منہ کے اوپر بھی خون خان لگا کے لے آئے، کہنے لگے اس نے کھایا، یہ دیکھیں اس کے منہ پر خون لگا ہوا ہے۔ اب وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے پوچھا بھیڑیے سے کہ تو نے میرے معصوم بچے کو کھایا، تجھے ترس نہیں آیا، تو نے کھایا؟ تو اس نے اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی کہ مالک الملک مجھے اجازت دے کہ میں تیرے پیغمبر سے کلام کروں۔ ابراہیم علیہ السلام سے چھری نے کلام کیا جب آپ نے اس کو جوش سے مارا تھا پتھر کی چٹان پہ کہ یہ چل کیوں نہیں رہی۔ اصحاب کہف سے ان کے کتے نے کلام کیا، تفسیر میں کہ جس وقت وہ مار رہے تھے ان کو واپس ہٹا رہے تھے کہ یہ کتا ہے ہمیں پکڑوائے گا، بھونکے گا، تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ مجھے بولنے کی سکت دے، میں ان سے کلام کروں، تو اس نے بھی کلام کیا۔ اس طرح یہاں بھیڑیے نے کلام کیا، اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کا بیٹا کھاؤں، میں نے نہیں کھایا، میں تو اس علاقے کا بھی نہیں ہوں۔ کہاں کے ہو؟ کہتا میں تو بہت دور علاقے کا ہوں، میرا ایک بھائی بچھڑ گیا تھا، میں اس کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے 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 اس علاقے میں آیا، آگے سے آپ کے بیٹے مجھے پکڑ کے لے آئے، میرے منہ کے اوپر بکری کا خون لگا کے کہتے ہیں اس نے کھایا ہے، میں نے نہیں کھایا۔ اب بھائیوں نے بھی سن لیا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے سارا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، یہ سارا آج کے نشست میں نہیں عرض کر سکوں گا میں۔ کئی لوگ جہاں کہتے ہیں، میں تو کہوں گا کہ جو من گھڑت پیر ہے نا وہ یہ بات کرتے ہیں علماء کے خلاف، چونکہ علماء بات حق کی کرتے ہیں کہ صحیح پیروں کو مانو، جو ایویں ڈنڈی مار پیر ہیں، جو لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، صرف دکانداریاں چمکا رہے ہیں، ان کی طرف مت جاؤ۔ تو اب یہ پیروں کا ایک جتھا بنا ہوا ہے جو علماء کے خلاف ہے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں دیکھو جی، بھیڑیا جس وقت آیا تھا یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے؟ تو بھیڑیے نے کہا استغفر اللہ، اگر میں نے آپ کے بیٹے کو کھایا ہو تو میں 14ویں صدی کے مولویوں میں ہو جاؤں۔ یہ اتنی من گھڑت بات ہے۔ یہ قادر آباد کی طرف ایک محفل میں پروگرام میں تقریر کر رہا تھا، وہاں بھی ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیر صاحب بھی ایویں دے سن مرغیاں چل گئے آڑے، تو میں نے اس بات کی وضاحت کر دی، میں نے کہا یہ بات کوئی نہیں ہے، وہ ان کو تو بات ہضم ہی نہ ہوئی، وہ تو میری تقریر میں کہنے لگے رک جاؤ جی رک جاؤ۔ میں نے کہا جی رک گئے۔ کہتا ہے یہ بات آپ نے کیسے کر دی کہ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے؟ میں نے کہا اتنا مجمع سن رہا ہے، یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، آج نہیں، آپ مجھے میری زندگی تک کبھی بھی کسی معتبر تفسیر سے مجھے یہ بات نکال کے دکھا دیں کہ کسی بھی تفسیر میں ہو کہ بھیڑیے نے کہا ہو اگر ایسا ہے